اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 48 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت سکرین پہ آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی 2 علامات ہیں، لہٰذا آیت کے 3 حصے بن جائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، دوسرا ہوگا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تیسرا ہوگا بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، اُرِدُو فعل ہے، علی حرف ہے، رب اسم ہے، کاف اسم ہے، صفن اسم ہے۔ واو کو ہم استنافیہ بھی مان سکتے ہیں لیکن اس کا عطف ہمیں کرنا پڑے گا، لہٰذا اس کو ہم واو عاطفہ مان لیں گے۔ اُرِدُو فعل ماضی ہے، مجہول ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واو جو اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے۔ عین را ضاد باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتے ہیں، اور خان صاحب نے انہیں ذکر کیا ہے۔ عرض یعرض اردن، پیش کرنا، سامنے لانا اس کے معنی لکھے ہیں، اور یہ علی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ علی حرف جر ہے جو کہ پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور رب اسم ہے، مجرور ہے، اور واحد ہے، مذکر ہے، اور معرف بالاضافہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے، اور صفن لفظ جو ہے یہ منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مصدر ہے، نکرہ ہے، اور مصدر میں آپ جانتے ہیں کہ واحد مثنیٰ جمع مذکر مؤنث سب برابر ہوتے ہیں۔ صفن جو ہے یہ صاد فا اور فا سے مصدر ہے۔ خان صاحب نے صفف یصفف صف یصفف صفن میں قطار بنانا یا صف باندھنا اس کے معنی کیے ہیں، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ بھی بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب پہلے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ واو کو ہم نے عاطفہ قرار دیا ہے، اور اُرِدُو فعل مجہول اور نائب فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل، اور اس کو ہم ذوالحال قرار دیں گے۔ علی ربی کا جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا اُرِدُو فعل کے، اور اس میں مجرور جو ہے وہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ صفن جو ہے یہ حال قرار دیا جائے گا اُرِدُو میں جو واو ہے نا نائب فاعل اس سے، اور صفن مصدر جو ہے یہ حال کب بنتا ہے، اس کو پھر اسم الفاعل یا اسم المفعول کی تعویل میں کر کے حال بنایا جاتا ہے، تو یہ اسم الفاعل کی تعویل میں ہو کر حال بنے گا۔ جملہ فعلیہ جو ہے اُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، یہ محلاً مجرور معطوفہ جملہ بن جائے گا، جو آیت نمبر 47 میں نسیرو ہے نا کہ یوم نسیرو، اس نسیرو پر اس کا ہم عطف کر دیں گے۔ اور اس حصے کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور انہیں پیش کیا جائے گا تیرے رب کے سامنے اس حال میں کہ وہ صفے باندھے ہوئے ہوں گے۔ الحمدللہ جی پہلا حصہ مکمل کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں جو کہ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ ہے، اس میں لام جو ہے یہ لام حرف ہے، قد حرف ہے، جئتمونا میں جئتمو فعل ہے، اور نا اسم ہے، کما میں کاف حرف ہے، ما حرف ہے، اس لیے آپ کو ریڈ کلر میں دکھایا گیا ہے۔ خلقنا فعل ہے، کم اسم ہے، اولا اسم ہے، مرہ اسم ہے۔ اب الفاظ پہ ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بات ہو جاتی ہے۔ لقد میں جو یہ لام ہے نا، یہ کہا جاتا ہے کہ واقعۃ فی جواب قسم مقدر، یعنی ایک قسم مقدر کے جواب پر یہ واقع ہونے والا لام ہوتا ہے۔ قد جو ہے یہ حرف ہے، حرف تحقیق کہلاتا ہے۔ جئتمونا میں جئتم جو ہے یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ جاء یجیء مجیعتاً، آنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور جئتم کا صیغہ جو ہے اس کے بعد اگر کوئی ضمیر مفعول کے طور پر آ رہی ہو تو جئتم کو جئتمو پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ اس پہ میں نے تفصیل سے بات کی ہوئی ہے۔ جئتم میں تم جو ہے ضمیر مرفوع متصل یہ اس کا فاعل ہے، اور نا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی
آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کما میں کاف حرف جر ہے اور ما جو ہے یہ حرف ہے اور حرف مصدر ہے، اور خلقنا یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، معروف ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ساتھ جو قم کی ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی ہے۔ اول کا لفظ جو ہے یہ منصوب نظر آ رہا ہے آپ کو، واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ مرتن یہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور نکرہ ہے۔ مرہ کو خان صاحب نے بار، دفعہ یا مرتبہ کے طور پہ ذکر کیا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ 2 بار یا 2 مرتبہ یا 2 دفعہ، یہ وہ والا بار، دفعہ اور مرتبہ ہے۔ الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ جئتمونا فعل، فاعل اور مفعول کا مجموعہ ہے۔ فاعل اس میں تم ضمیر مرفوع متصل ہے، اور کما خلقناکم اول مرتن جو ہے یہ جار مجرور بنے گا مکمل طور پہ۔ اس کو میں ایکسپلین کر دوں آپ کے سامنے۔ کاف جو ہے یہ حرف جر ہے، ما مصدریہ ہے، اور ما مصدریہ کے بعد صلۃ الموصول حرفی ہوتا ہے جو کہ خلقناکم کی صورت میں آ رہا ہے۔ خلقناکم میں خلقنا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور کم مفعول بھی ہے، اور یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے ما مصدریہ کے لیے، اور ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مجرور حرف جر کاف کے لیے ہے، اور کاف حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا ایک محذوف صفت کے، اور اس محذوف صفت کا جو موصوف ہے وہ بھی محذوف ہوگا جو کہ مفعول مطلق قرار دیا جائے گا مجیئن۔ جب ہم الحمدللہ کی ترکیب کرتے ہیں تو الحمد کو مبتدا کہہ دیتے ہیں اور للہ کو جار مجرور خبر کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اب یہاں پر ہم کما خلقناکم کو جار مجرور صفت کہہ دیں گے ایک محذوف مفعول مطلق مجیئن کی، لیکن میں نے تفصیل سے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ جار مجرور اصل میں جو محذوف صفت ہے اس کے متعلق ہے، اور وہ محذوف صفت اپنے محذوف موصوف جو کہ مفعول مطلق ہے اس کے ساتھ مل کر جملے کا حصہ بن رہی ہے۔ اولا مرتن جو ہے یہ مضاف الیہ کا مفعول فی ہے خلقنا کا، تو اس کو بھی ہم خلقناکم والے جملے میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی جملہ ہمارا مکمل ہو گیا، جئتمونا کما خلقناکم اول مرتن۔ اب یہ جو جملہ ہے فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر، اور اس کا جو مفعول مطلق ہے وہ محذوف ہے جس پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے۔ یہ جملہ جو ہے یہ جواب قسم مقدر بن رہا ہے، اس لیے اس کا اعراب جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا، یعنی لا محل لہا من الاعراب کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس حصے کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، بلا شبہ یقیناً تم آ گئے ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ۔ دوسرے حصے کو مکمل کرنے کے بعد اب چلتے ہیں جی تیسرے حصے کی طرف۔ تیسرے حصے میں پہلا لفظ بل جو کہ حرف ہے، زعمتم فعل ہے، اللن جو ہے یہ ان اور لن کا مجموعہ ہے جس میں ان حرف ہے اور لن حرف ہے، اس کے بعد نجعل فعل ہے، لکم میں لام حرف ہے، کم اسم ہے، اور موعدن جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ الفاظ پہ مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بل جو ہے یہ حرف ہے، حرف اضراب ہے، اور حرف اضراب انتقالی کے طور پہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ زعمتم فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، زا عین اور میم اس کے حروف مادہ ہیں۔ باب نون سے استعمال ہوتا ہے، زعم یزعم زعامتن، جس کے معنی کسی چیز کا ذمہ دار اور جواب دہ ہونا ہے، اور دوسرے معنی اس کے زومن مصدر کے ساتھ ہیں، کسی غلط یا غیر یقینی بات کو یقینی جتانا یا سمجھنا، گمان کرنا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ فعل جو ہے یہ افعال القلوب میں سے ہے، اور افعال القلوب جو ہیں یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ان جو ہے جسے ہم نے حرف کہا ہے یہ ان مخففہ من المسکلہ ہے، یعنی انا کی یہ مخفف شکل ہے، اور اس کے ساتھ جو لن حرف ہے یہ حرف نفی و نصب و استقبال ہے۔ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، اس لیے حرف نصب کہا جاتا ہے، اسے نفی کا مفہوم دیتا ہے اس لیے حرف نفی کہا جاتا ہے، اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اس لیے اسے حرف استقبال کہا جاتا ہے۔ آگے فعل مضارع نجعلہ جو کہ منصوب ہے، معروف ہے، جیم عین لام حروف مادہ، با فا جعل یجلو، اس کا استعمال بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا ہوا ہے کہ یہ اگر خلقہ کے معنی میں ہو تو ایک مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اگر یہ سیرہ کے معنی میں ہو تو اس کے 2 مفعول
آتے ہیں۔ لکم میں لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، اور موعدن جو ہے یہ اسم الظرف کا صیغہ ہے واو عین دال حروف مادہ سے، جس کے معنی وعدے کا وقت یا وعدے کی جگہ کیے جا سکتے ہیں۔ الفاظ پہ تفصیل سے بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی طرف۔ بل کو ہم نے حرف اضراب انتقالی کہا ہے، اور انتقالی کا مطلب یہ ہے کہ نئی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ زعمتم فعل و فاعل ہے جس میں تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ جو الن نجعل لکم موعدہ جو ہے یہ مصدر معول ہو کر قائم مقام دو مفعولوں کے آ رہا ہے زعمتم فعل کے لیے۔ اب اس کو میں کھول رہا ہوں، اس میں ان جو ہے مخففہ من المسکلہ ہے، اور اس کا اسم جو ہے وہ ضمیر شان ہو مقدر ہے، اور ان کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ لن سے شروع ہو رہا ہے۔ نجعل فعل با فاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلاً مرفوع خبر بن جائے گا ان مخففہ من المسکلہ کی، اور پھر ان مخففہ من المسکلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر محلاً منصوب قائم مقام دو مفعولوں کے قرار پائے گا۔ اب یہ جو لکم موعدن ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لکم جار مجرور یہ متعلق مفعول بھی ثانی نجعل کے ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ جعل یجعل جو ہے یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے اگر خلقہ کے معنی میں نہ ہو۔ موعدن جو ہے یہ مفعول بھی اول ہے نجعل کے، گویا نجعل فعل جو ہے اپنے مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی محذوف سے مل کر اور اپنے فاعل سے مل کر پھر خبر بن جائے گا ان مخففہ من المسکلہ کی۔ اور یہ جو الن نجعل والا حصہ ہے یہ مصدر معول بنے گا، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ان مخففہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ نہیں بناتا بلکہ جملے کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ جملہ بھی مکمل ہو گیا۔ یہ جملہ فعلیہ استئنافیہ بنے گا، لا محل لہا من الاعراب قرار دیا جائے گا۔ اس جملے کا ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ بل زعمتم، بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ الن نجعل لکم موعدہ، کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے واو کو عاطفہ قرار دیا ہے، اریدو کو فعل ماضی مبنی للمجہول، واو نائب فاعل، الا ربی کا جار مجرور متعلق بھی فعل اریدو، صفن حال ہے نائب فاعل سے، اور لام واقعہ فی جوابی قسم مقدر ہے، قد حرف تحقیق ہے، جیتم فعل ماضی اور اس کا فاعل، واو جو بیچ میں لگی ہوئی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کیوں پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ نا ضمیر مفعول بھی ہے، کاف حرف جر ہے، ما حرف مصدر ہے، اور خلقنا جئتم کے مثل ہے، اور کم جو ہے ضمیر مفعول بھی اول مفعول مطلق منصوب نائب عن المصدر فہو صفتہ ای خلقناکم خلقا اول۔ انہوں نے تھوڑا سا ٹیکنیکل کر دیا ہے تو ہم آسان ترکیب جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو ہی لیں گے۔ والمصدر المعول ما خلقناکم فی محل جر بالکاف متعلق بمحذوف مفعول مطلق عاملہ جئتمونا ای بعثناکم بعثن کا انشاءنا لکم اول مرہ۔ تو ایک دوسری رائے انہوں نے دی ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بل کو حرف للاضراب الانتقالی کہا ہے، زعمتم مثل جئتم ہے، ان مخففہ من الثقیلہ، اسمہا ضمیر شان محذوف، لن حرف نفی و نصب، نجعل مضارع منصوب، فاعل نحن تعظیم کے لیے، لام حرف جر ہے، اور کم ضمیر محلاً مجرور ہے، اور یہ جار مجرور متعلق مفعول بھی ثانی جو کہ محذوف ہے اس کے ہیں، اور موعدن جو ہے مفعول بھی اول منصوب ہے۔ مصدر معول الن نجعل والا فی محل نصب صدہ مسدہ مفعول زعمتم، یعنی قائم مقام دو مفعولوں کے ہے، اور جملوں کے اعراب میں اریدو والا جملہ فی محل جر معطوف علی جملہ نسیرو، جملہ جئتمونا لا محل لہا جواب قسم مقدر، جملہ زعمتم لا محل لہا استنافیہ، اور جملہ لن نجعل والا فی محل رفع خبر ان المخففہ۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہو گئی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ تیرے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم، بلکہ تم نے گمان کیا تھا، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم تمہارے لیے کبھی وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں
سورۃ الکہف کی آیت مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔